بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت کریمہ 69 اور اس کے بعد الفاظ شریفہ کے معنی وَأَلْقِ فعل امر اور تم ڈالو ما فی یمینک وہ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے. یمین دایاں اور مراد دایاں ہاتھ. تلقف وہ نگل جائے گا ما صنعوا جو انہوں نے کیا. انما در حقیقت صنعوا انہوں نے کیا کید ساحر جادوگر کی چال، جادوگر کا مکر. ولا یفلح الساحر اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر. افلح یفلح کامیاب ہونا. حیث اتی جہاں بھی وہ آئے. بامحاورہ ترجمہ اور آپ جو آپ کے دائیں یعنی ہاتھ میں ہے اسے ڈال دیجئے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ اسے نگل جائے گا. در حقیقت انہوں نے جادوگر کا مکر کیا ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے جہاں بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا. جب فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور چھڑیاں پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کا اثر کیا. چھڑیوں اور رسیوں کی حقیقت تبدیل نہ ہوئی اور اس بارے میں قدر تفصیل سے اللہ کی توفیق سے بات ہو چکی ہے. لیکن خیال پر اثر ہوا یہاں تک کہ اللہ کے عظیم رسولوں میں سے ایک رسول موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. اللہ پاک نے تسلی دی اور حکم دیا کہ اب تم بھی اپنی تدبیر کرو. کیا تدبیر کرو؟ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے پھینکو. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو انہوں نے کیا ہے آپ کی پھینکی ہوئی چیز یعنی آپ کا عصا آپ کی چھڑی اس سب کچھ کو نگل جائے گی. کیوں نگلے گی؟ در حقیقت انہوں نے جادوگر کی تدبیر جادوگر کا مکر کیا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جادوگر جہاں بھی آئے وہ کامیاب
نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے رب العالمین ہی بہتر جانے۔ ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں اللہ مالک کی توفیق سے جو بات آئی ہے عرض کرنے کی، حقیر سی انہی کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں اللہ غلطی سے بچائے اور ٹھیک بات میرے اور آپ کے دل میں اتار دے۔ پہلی بات، دشمن کی کرتوت، دشمن کی سازش، دشمن کی تدبیر کے مقابلے میں آنکھیں بند کر کے بغلا بیٹھنے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ یا وظیفہ پڑھو، دعا پڑھو اور کہانی تمام ہو جائے، نہیں۔ نبی کی دعا، نبی کا وظیفہ اپنے وقت میں تمام امت کے وظیفوں اور دعا سے زیادہ مؤثر اور مفید ہوتا ہے۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ایک کونے میں چلے جاؤ، چادر اوپر لو اور مراقبہ شروع کر دو؟ نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ اپنی استطاعت کے بقدر اللہ کی مدد مانگتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو کر سکتے ہو شریعت کی حدود میں وہ کرو۔ اگر وظیفہ اور دعا سے بات بنتی بغیر جد و جہد اور کوشش کے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی یہ حکم نہ دیتے۔ نوٹ فرمائیے، جتنے واقعات قرآن کریم میں ہیں وہ میرے اور آپ سب کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہیں، اور ان میں ہم سب کے لیے نصیحتیں، عبرتیں اور دروس، قصہ کہانی کے لیے نہیں۔ دشمن کا حملہ کتنا بھی ہو، میں آپ پابند ہیں، جو کر سکتے ہیں شریعت کی حدود میں وہ کرنا ہے۔ بات واضح ہے۔ دوسری بات، رب العالمین نے ساتھ ہی بشارت دی، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ مخلوق بشارت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ پاک مجھے غلطی سے بچائے، ایسا نہ ہو کہ جرت کرتے کرتے اپنا کھانا خراب کروں، اللہ ایسی توفیق نہیں۔ لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوشش کرنے والے کوشش کریں اور باقی حوصلہ شکنی نہ کریں، دل نہ توڑیں، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید دلائیں۔ اللہ کی بات قطعی ہے، مخلوق میں سے ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ بدشگونی، ستیہ ناش ہو گیا، کیما ہو گیا نا۔ اور یہ بھی نہیں کہ بیکار پھونک بھریں نا، ٹھیک ٹھیک دیانتداری سے اپنے صحیح اندازے کے مطابق اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی مشیت کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے، بات واضح ہو رہی ہے، حدود کو تجاوز نہیں کرنا، جو ہو گیا کس طرح ہو گیا، جو ہو گیا، شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے ناپتے ہو کے حوصلہ افزائی کرے، چلو بیٹا کوئی بات نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن زور پورا لگاؤ۔ کیسے؟ شریعت کی، بار بار اس بات کو نہیں بھولنا۔ ایک تیسری بات، اپنے دشمن کی اصل حقیقت، یہ ساری بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے لیے اس میں تعلیم ہے۔ وہ نہیں کر سکتے جو اللہ پاک نے کیا، لیکن اس راستے پہ چلنا۔ میری بات واضح ہو رہی ہے؟
ایک کیا کہتے ہیں گائیڈ لائن، رہنمائی کا طریقہ مل رہا ہے۔ انما قد صنعوا کید ساحر، مد مقابل دشمن اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش۔ اصل ہے کیا؟ خوش فہمی میں نہ مارا جائے یا غلط فہمی میں کچھ بھی نہیں، میں بڑی چیز نہ، اللہ کی بات قطعی طور پر اور ہے۔ مخلوق اپنی استطاعت کے مطابق دشمن کی صلاحیت کا، قوت کا، وسائل کا اندازہ لگانے کی کوشش کرے، اور شاید جو میں سمجھتا ہوں جتنا زیادہ دشمن کو صحیح جانے گا مقابلہ کرنا اتنا زیادہ زوردار ہوگا۔ دشمن پاؤ ہے، اس کو 10 شیر بنا رہا ہے تو مقابلہ خاک کرے گا، اور دشمن شیر ہے، اس کو 100 گرام سمجھ رہا ہے، مار ہی کھائے گا۔ تو اللہ پاک ہیں کیا یہ؟ انما صنعوا کید ساحر، ان کی حقیقت یہ ہے کہ ڈرامہ ہے، کھوکھلا ہے، کیا کہتے ہیں بیس ہے شیخ صاحب، بنیاد کوئی نہیں، آنکھوں کا کھیل ہے۔ اور جادوگروں کے بارے میں اس حقیقت کے بعد ایک اور حقیقت، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگروں کے بارے میں رب العالمین کا قاعدہ یہ ہے، تھا، ہے اور رہے گا، کیا؟ جادوگر کامیاب ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے لیے قرآن کے ہر پیغام کو عام کریں۔ جادو کے ستائے ہوئے اللہ بچا کے رکھے، اور جو پھنسے ہوئے اللہ ان کو نجات دے۔ جو سنتے ہیں اللہ نہ دکھائے، کبھی بھی نہ، کسی کو بھی نہ دکھائے، اور جن کو جو دیکھ رہے ہیں اللہ ان کی جان میں، جو سنتے ہیں جادو کا پھنسا ہوا ایمان کے بیچنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سارے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے استقامت والے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ کیا کچھ کرواتے ہیں، اللہ بچائے، اور جو پھنسے ہیں اللہ ان کو نجات۔ لیکن اگر یہ قاعدہ جانا جائے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، لگائے زور، اللہ اس کا زور توڑے اور اس کو توفیق ہی نہ دے۔ ہوگا کیا؟ جو اللہ نے فرمایا وہ ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ جواب دیجیے۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ، اور اس سے پہلے انما قد صنعوا، یہ سارا معاملہ خیالاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں گراؤنڈ فیکٹ، زمین پر کچھ نہیں، جو کچھ ہے خیالات کی دنیا، یہ اثر ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں۔ اس کے اثر کا انکار قرآن و سنت کی روح سے، لیکن زمین پر ہو نہیں، اللہ کی فضل و کرم سے خیالات پر۔ چھڑیاں بدلی، رسیاں بدلی، لیکن آنکھوں پہ اثر کس کی آنکھوں پر؟ اس وقت کے سب سے بڑے اللہ کے مقرب موسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی اثر ہو گیا۔ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی میرے ساتھ توجہ فرمائیے، شاید ہم سب اس پر متفق ہوں۔ بہترین گفتگو کیا ہوتی ہے صاحبان جی؟ جو بات کی جائے اس کی دلیل ساتھ ہی بیان کر دی جائے۔ وہ بات ہوتی ہے یا ہوائی فائر اچھے ہوتے ہیں؟ یہاں اللہ پاک نے ان کی جو بے حیثیتی کو فرمایا انما صنعوا کید ساحر، اور اس سے پہلے جو فرمایا تلقف ما صنعوا،
کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ نکل جائے گا. کیوں نکل جائے گا؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. قاعدہ یہ ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. کیا سبق ملا خرم جی؟ جو بات کی اللہ مالک نے اس کی دلیل دی. کیسا ہے یہ انداز؟ کیا کہتے ہیں؟ مدلل. اور گفتگو اس لیے میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں پھر کہتا ہوں اپنے آپ سے سب سے گفتگو کا طریقہ سیکھنا ہو تو قرآن پاک کی طرف آئے. ایسا گفتگو کا طریقہ کائنات کی کسی کتاب میں کسی جگہ میں ہے. ابھی آیت کریمہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. کیا ہوا؟ الفاظ شریفہ فَأُلْقِيَ، ایک ہے القا یلقی، ایک ہے فَأُلْقِيَ. پیسو وائس عربی میں کہتے ہیں فعل مبنی للمجہول. تو یہ کیا ہے؟ ایکٹیو وائس ہے یا پیسو؟ بولتے نہیں سارے روزے سے. صاحب تو اڈے تے پتہ نہیں کنواں روزہ. فَأُلْقِيَ تو ڈالے گئے، گرائے گئے. اللہ اکبر، کیا کچھ ہے عبدو کے دیجیے اس لفظ. السحرۃ، ساحر کی جمع سحرہ، جادوگر. قالوا، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے. سجدہ، سجدے میں. قالوا، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب کے ساتھ. اور سورہ الاعراف آیات کریمہ 121 اور 22 میں قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا رب العالمین کے ساتھ ایمان ہے. کون رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون. کہیں فرعون یہ نہ سمجھے میں ہی رب العالمین تو میرے لیے سجدہ کیا. یہ پروپیگنڈا کے زور پر اہل اقتدار، ان کے پاس پروپیگنڈا کے وسائل عام طور پر ان کے پاس زیادہ. اور فرعون تو سب کچھ اس نے اپنے پاس ہی رکھا، عوام کے لیے کب کچھ چھوڑا تھا. تو جادوگر حالات سے آگاہ تھے. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین کے ساتھ. کون رب العالمین؟ ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. پلٹی اپنے سبق کی طرف. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، با محاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے. جادوگر سجدے میں ڈالے گئے. انہوں نے کہا ہم رب ہارون اور موسیٰ کے ساتھ ایمان لائے. یہاں ایک سے زیادہ باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ سارے مجمع میں سے فرعون، دیگر وزراء، وہ اور وہ، کسی اور کے ایمان کا ذکر ہے. یہ کیا کہتے ہیں فرنٹ لائن میں، یہ کیوں گئے؟ وہ فن کے ماہر تھے، اسپیشلسٹ تھے، ان کا اختصاص تھا جادو. اور موسیٰ علیہ السلام پر بہت بڑا الزام کیا تھا. وقت ہو چکا. یہیں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا. اللہ پاک کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.